فصیح تفسیر وحی کی ہے، حدیث نبوی سے آگہی ہے، فلاح و فوز بشر کا باعث کتاب و سنت کی روشنی ہے، ندائے احسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ندائے احسان اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ۔ ہمیں سکھانے کے لیے ہمارے معلم، ہمارے استاذ جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، تفسیری نکات کے حوالے سے ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہماری جو آج کی زیر مطالعہ آیت ہے وہ آیت نمبر 63 ہے، 63 سورۃ البقرہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور جب ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کیا کہ مضبوطی سے پکڑو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں دی ہے، اور اس میں جو کچھ ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اب چونکہ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ میں یہ چارج شیٹ ہے بنی اسرائیل پر، جو مسلسل آپ ان آیات کو سن رہے ہیں، اور پھر ڈاکٹر صاحب کی جو تفسیری نکات ہیں ان کو بھی آپ سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو اسی حوالے سے یہ بھی ایک خاص موقع ہے۔ اور یہ ہم بار بار وضاحت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کوئی ایک تسلسل کے ساتھ ایک ہی وقت نہیں ہوا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا جو قوم کے ساتھ انٹریکشن ہے اور جو وقت گزرا، وہ پوری زندگی کا احاطہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے اس کے مختلف واقعات کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان پر احسانات کیے اور ان احسانات کے بدلے میں جو ان کا رویہ ہے وہ بھی یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آتا ہوں، اور آپ سے پہلا جو سوال ہے، ایک استاد محترم چیز ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ قرآن نے لفظ وعدہ بھی استعمال کیا، عہد بھی استعمال کیا، اور میثاق بھی استعمال کیا۔ اس کا کیا فرق ہے؟ ان کی کوئی یعنی کیفیات کے ساتھ فرق ہے، یا ویسے ہی جیسے عربی کے اندر ماشاءاللہ جیسے وسعت ہے اس اعتبار سے یہ الفاظ کی تنوع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں اللہ کریم نے قرآن حکیم میں جو بھی لفظ الگ الگ ارشاد فرمائے ہیں ان کا الگ الگ بھی مفہوم ہے، اور اکٹھے جب رکھے جائیں تو اس الگ الگ مفہوم کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ٹھیک۔ لیکن جب الگ الگ بیان ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھیں، وعدہ تو عمومی وعدہ ہوتا ہے، وہ عہد کی جگہ پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور میثاق کی جگہ پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور عہد جو ہے یہ بالعموم وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے طور پر کرتا ہے، یعنی خود سے عہد کرتا ہے کہ میں کروں گا، اور یہ عہد معاہدہ بن جاتا ہے جب وہ کسی دوسرے سے کرتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی شخص عہد کرتا ہے اس کا تعلق کسی دوسرے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور اپنے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ آدمی عہد کر لے کہ میں یہ فلاں کام کروں گا، صحیح۔ یہ بھی ہو سکتا ہے دوسرے سے عہد کر لے کہ میں آؤں گا، میں اس وقت یہ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان العہد کان مسئولا، یہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب جو بھی وعدہ ہے، چاہے وہ اپنی طرف اپنے ساتھ کیا ہے، اس میں بالکل معمولی نوعیت کے جو وعدے ہیں وہ بھی عہد کے اندر شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ معمولی نوعیت، یعنی وہ آدمی جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا، انتہائی معمولی نوعیت کے جو وعدے ہیں وہ بھی عہد میں شامل ہیں۔ تو استاد جی، یہ تو بندہ بعض اوقات ارادہ ہی کرتا ہے نا، اس میں نہیں، ارادہ اور چیز ہے، اچھا، عہد اور چیز ہے۔ اچھا، ارادہ تو انسان کرتا ہے کہ چلے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں یہ ہو جائے۔ عہد وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے طے کر لیتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، ٹھیک ہے، ذمہ لے لیتے ہیں، بعض اوقات اپنے طور پہ بھی کر لیتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، ٹھیک ہے، اچھا اس کے لیے کر کے پھر آپ شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کہ میں روزہ رکھوں گا، آپ نے روزہ شروع کر دیا۔ اب بہت سارے یہ لوگ جو ہیں وہ اسی وجہ سے، اسی بنیاد پر، جب کوئی نفل کام بھی جب آپ شروع کر لیتے ہیں تو اس کی تکمیل کرنا واجب قرار دیتے ہیں۔ نفل کام جو آپ شروع کر لیتے ہیں اس کی تکمیل واجب قرار دیتے ہیں، اللہ، کیونکہ آپ نے ایک طرح کا عہد کر لیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے طے کر لیا کہ یہ میں کروں گا، اور جب آپ نے طے کر لیا ہے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے۔
لہٰذا اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفلی روزہ جو ہے وہ درمیان میں ترک کرنا، افطار کرنا بھی مسنون ہے اور منقول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیا، لیکن اس افطار کیے ہوئے روزے کو ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ آپ نے نفل روزہ رکھا تھا، آپ نے ترک کر دیا، افطار کر دیا، بس ٹھیک ہے، لیکن دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ نے چونکہ عہد کر لیا تھا ایک نفل کو پورا کرنے کا، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو اب پورا کرنا واجب ہے۔ اگر آپ نے درمیان میں افطار کر لیا، افطار تو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ نفلی روزہ ہے، لیکن اس کی جگہ پہ آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ نے مثلاً کوئی نفل نماز شروع کر لی ہے، تو آپ نے 2 نفل شروع کر لیے، درمیان میں کوئی ایسی بات جو نماز کے منافی ہے وہ آپ سے سرزد ہو گئی، وضو کے منافی ہے، کوئی چیز ایسی سرزد ہو گئی، آپ کا وضو فاسد ہو گیا، تو اب وہ نماز آپ کی فاسد ہو گئی، لہٰذا وضو کر کے دوبارہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ اب جو نماز دوبارہ پڑھیں گے اس لیے کہ آپ نے عہد کیا تھا، آپ نے ایک شروع کر لیا تھا، اگرچہ وہ نفل تھی، کوئی حرج نہیں تھا۔ اچھا، اسی طرح جب آپ دوسرے شخص سے وعدہ کرتے ہیں کوئی، تو دوسرے شخص سے آپ معمولی نوعیت کا بھی وعدہ کرتے ہیں، وہ عہد ہے، اور ان العہد کان مسئولا، اور عہد کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ میثاق جو ہے نا، اس کے اندر تھوڑا سا یوں کہہ لیجئے کہ ایکسٹینشن ہے میثاق کے اندر، زیادہ مضبوط اور زیادہ کوئی فارمل جو کیا جائے تو وہ میثاق ہوتا ہے، وہ 2 پارٹیوں کے درمیان بھی ہوتا ہے میثاق، اللہ تعالیٰ نے اس کو میثاق قرار دیا ہے۔ جو بھی دیکھیں 2 پارٹیاں ہوں تو 2 پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ میثاق کرے تو وہ تو بات سمجھ آتی ہے، کوئی برابر کے لوگ ہوں۔ اب ایک طرف بندہ ہے، انسان ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی کبریائی کے سامنے، بالکل صحیح، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو آپس میں بندے کے ساتھ کیا ہوا جو وعدہ ہے اس کو میثاق قرار دیتا ہے اللہ اکبر، کہ تم جو ہے وہ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب یہ میثاق اس کو قرار دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ تو میثاق وہ وعدہ ہوتا ہے جو زیادہ مضبوط اور زیادہ فارمل طریقے سے کیا جائے، اور جس کے نتیجے میں کچھ اس کو کوئی شرائط و ضوابط طے ہوں، اور جس کے نتیجے میں کوئی یعنی کہہ لیجئے کہ کسی کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہو، تو وہ ذمہ داری جس کے اوپر عائد ہوتی ہے وہ میثاق ہے۔ لہٰذا جب بھی انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تو انہوں نے میثاق کیا، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، لیکن اسی میثاق کو توڑا۔ یعنی باقاعدہ یہ معاہدہ اور اس کی شرائط و ضوابط اور اس کی حدود و قیود، یعنی وہ حدود و قیود یہ تھی نا کہ تم لوگ وہ یعنی کہہ لیجئے کہ یہ میثاق جب بھی کوئی شخص کسی بھی رسول کے ساتھ تاریخ میں، اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، جب وہ یہ وعدہ کرتا ہے، کلمہ شہادت پڑھ کے وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو گویا وہ ایک میثاق میں داخل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ میثاق یہ ہے کہ میں اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرم برداری کروں۔ ٹھیک ہے، اب یہ قواعد و ضوابط خود بخود اس کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں، اور وہ تھوڑے نہیں لاگو ہوتے، وہ گریجولی نہیں لاگو ہوتے، وہ پورے کے پورے ہو جاتے، پورے کے پورے ادخلوا فی السلم کافہ، وہ پورے کا پورا۔ اچھا، یہ جو میثاق عائد ہو جاتا ہے کہ یعنی وہ قواعد و ضوابط خود بخود عائد ہو جاتے ہیں جب آپ نے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے کہ آپ نے اسلام قبول نہیں کرنا تو نہ کرے، لیکن جو قبول کرتا ہے تو اس کے اوپر پھر وہ فوراً سارے جو ہے سارے کے سارے جو احکام ہیں وہ معاہدے اور عہد کی صورت میں اس کو فوری لاگو ہو جاتے ہیں۔ اس عہد کو میثاق کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ جو عقد اور عقود بھی کہا ہے سورہ مائدہ کی ابتدا میں کہ اپنے وعدے پورے کیا کرو، اور وہ بھی عقد بھی اس کو کہتے ہیں جو مضبوط وعدہ باندھا ہوا ہو تو اس کو پورا کرو۔ اب یہ جو میثاق ہے، یعنی جب بھی کسی قوم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کا عہد باندھا تو اس کو قرآن نے میثاق کہا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ بقرہ میں جگہ جگہ میثاق کے طور پر کہ انہوں نے میثاق کیا تھا، میثاق کرو، میثاق صحیح، کیونکہ ایک بہت فارمل اور اس کا انجام ہے، اور اس کے انجام کے ساتھ یعنی یہ انجام کے ساتھ جڑا ہے۔ اچھا، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اسی بات کو یعنی ایسا کیا ہوا وعدہ جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا میثاق ہے، مضبوط وعدہ، یعنی جس کا عہد سے زیادہ گریوٹی ہے اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب سورہ مائدہ کے اندر ریفرنس دیا، کہا تو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کونوا قوامین باللہ شہداء للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے انصاف پر کھڑے ہونے والے بن جاؤ اور گواہی دینے والے بن جاؤ. لیکن ساتھ ریفرنس دیا کہ ہم نے وعدہ لیا تھا وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، اللہ ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا تھا، اس کا پورا ریفرنس دیا. اچھا ریفرنس کر کے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اللہ اکبر. ان کے اس میثاق توڑنے کی وجہ سے. بالکل صحیح، یہ ہم نے ان پر پھر کیا ہے. ہاں جی، پھر فرمایا لعناہم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا لعنت جب کسی قوم پر ہو جاتی ہے اس کا سب سے پہلا اثر جو ہوتا ہے، یعنی ایک میثاق تھا، میثاق کا تعلق انجام کے ساتھ تھا، ٹھیک، ایک مضبوط وعدہ تھا اور اس وعدے کے قواعد و ضوابط تھے، ایک زندگی اس کے مطابق گزارنی تھی، وہ نہیں گزاری. اچھا وہ نہیں کیا، وہ سارا عہد اللہ کے ساتھ توڑ دیا، میثاق توڑ دیا، مضبوط وعدہ تھا توڑ دیا. اچھا اس کو جو ہے اللہ قرآن کہتا ہے کہ پھر ہم نے اس کے توڑنے کی وجہ سے لعناہم. اگر وہ کرتے تو ان کے اوپر رحمت ہوتی، ظاہر ہے، میثاق پورا کرتے تو رحمت ہوتی. انجام یہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر نہیں کیا تو پھر لعنت ہے. یہی میثاق کا یہ نتیجے کے ساتھ تعلق ہے. ٹھیک. اچھا اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لعناہم، ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی. اور جس قوم کے اوپر یا جس شخص کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جائے، اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری، اور جس کے اوپر لعنت ہو جائے اس کا پھر سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اللہ، ہم نے ان کے دل سخت کر دیے. پتھر دل انسان جو ہے، واپسی بند ہو گئی، اب راستے بند ہو گئے. جو پتھر دل انسان ہے، جس کا دل پتھر ہو گیا ہے، یہ اللہ کی لعنت کی علامت ہے. اللہ. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور سے بچنے کا حکم دیا ہے جن امور کی وجہ سے دل سخت ہوتے ہیں. تو کوئی بھی دل کی سختی والے اعمال جو ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے. مثلا زیادہ ہنسنا، زیادہ گپ شپ کرنا، زیادہ بیٹھے رہنا، لمبے عرصے تک آپس میں ادھر ادھر کی باتیں ہانکنا جس میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ہو، یہ دلوں کو سخت کر دینے والی چیز ہے. اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، ایسی گپ شپ اور ایسے لمبے گفتگو نہ کیا کرو، کلام کی کثرت نہ کیا کرو بغیر ذکر اللہ، جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو. اللہ اللہ. اس لیے کہ ان کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، جو اللہ کے ذکر کے بغیر گفتگو ہوتی ہے اور گپ شپ ہوتی ہے وہ دلوں کی سختی کا باعث بنتی ہے. اچھا میں اس کو جو ہے اس طرح بھی دیکھتا ہوں، ڈاکٹر صاحب میں بہت ساری کتابیں دیکھتے ہیں، بہت فلسافیکل ہوتی ہیں، بعض روحانیت پر ہوتی ہیں، بعض جو ہیں وہ چیزیں یعنی ان کو ایسی ایک سائنٹیفک روحانیت دی ہوتی ہے، اس کا شیپ دی ہوتی ہے، اب اس کو موضوع جو مرضی قرار دے دیں. پوری کتاب ایک خاص فلسفی کے اوپر ہوتی ہے لیکن اس میں اللہ رسول کا اللہ رسول کا ذکر نہیں ہوتا. بالکل صحیح. اچھا بہت ساری کتابیں جو ہیں میں دیکھتا ہوں اور میں اس کے کانٹینٹس دیکھ کے آپ ادھر ادھر دیکھیں، آپ کو کہیں اللہ رسول کا ذکر نہیں نظر آتا. بالکل صحیح. مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ اس کو پھر بھی لکھ کیسے لیتے ہیں اور پڑھ کیسے لیتے ہیں. اس کو لکھنا بھی اور پڑھنا بھی وہی علامت ہے پھر. ان کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، ایسی کتابیں جو ہیں جس میں اپنی فلسفی بگاڑی ہوئی ہو اور اللہ رسول کا ذکر نہ ہو، وہ کتابیں آپ کے دل کی سختی کا باعث تو بن سکتی ہیں، دل کی نرمی کا باعث نہیں بن سکتی. صحیح. یعنی آپ کلام کو تحریر پر بھی منطبق کر رہے ہیں. تحریر ہے، کلام ہی ہے. ہاں وہ بھی چونکہ کلام لکھا ہی ہوا آپ کا کلام لکھا ہے. ہوا. ٹھیک. اس لیے جو ہے گفتگویں ہوں، محافل ہوں، مجالس ہوں، تقریریں ہوں، پوری تقریریں بھی بغیر اللہ کے ذکر پوری تقریریں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر ہو جاتی ہیں. اچھا یہ سارا کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسوۃ للقلب، یہ دل کی سختی کا باعث بنتی ہے. صحیح. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، اللہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو اللہ سے دور ہوتا ہے یعنی اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے، وہ سخت دل والا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اچھا لہٰذا مطلب یہ ہوا کہ وہ سارے کام جس سے دل سخت ہو جاتا ہے یہ لعنت والے کام ہیں، ٹھیک وہ ہے. نہیں کرنے چاہیے. اس میں اللہ کا ذکر شامل کرتے رہنا چاہیے. گپ شپ تو ہم کرتے ہیں، اور یہ لعنت ہوتی ہے نقض میثاق سے. نقض میثاق سے. اچھا میں جو بات کر رہا تھا میں یہاں مکمل کر لوں کہ جب کوئی مجالس، لمبی مجالس ہمیں کرنی پڑتی ہیں، ہمیں دوست احباب، بہن بھائی یا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو ہمیں بعض اوقات لمبا بیٹھنا پڑتا ہے، گفتگو گپ شپ ہوتی ہے.
ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایسی مجالس میں کچھ دیر بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لے آئیں. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کیفیت مجھے یاد آ گئی آپ کی اس بات سے کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کے دوران وہ جو وقفے ہیں تو ظاہر ہے جب آپ سن رہے ہیں تو اللہ کے رسول کو ہم گن لیتے کہ آپ 100 مرتبہ بھی استغفار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ درمیان میں آپ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں. مثلا جس موضوع پہ بھی گفتگو ہو رہی ہے اس میں اللہ یہ کہتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یعنی درمیان میں آپ کوئی نہ کوئی بات کوٹ کرتے رہیں. موضوع کے اندر یعنی جن موضوعات پہ بھی گفتگو ہو رہی ہے درمیان میں کوئی نہ اللہ مہربانی کرے, اللہ رحمت کرے, اللہ رسول کا ذکر آنا چاہیے. ذکر آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ کہ اگر موضوعات ایسے ہیں کہ جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں آتا یا کوئی اور گفتگو ہو رہی ہے بالکل ڈیفرنٹ قسم کی, تو آپ اس ذکر کو یوں لا سکتے ہیں کہ آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اللہ اکبر کہہ دیں. آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اللہم صلی علی پڑھ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے کر صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے ہم روٹین میں یہ آپ کے خاندان سے خاص طور پہ آپ سے, پھر آپ کے والد محترم کی جو میں نے کیسٹ سنی جب ان کو لکھا تو وہ اپنے کلام میں ہر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں اللہ اکبر. اب یہ جو اللہ اکبر ہے یہ آپ آپس میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں, گپ شپ کر رہے ہوں, تھوڑی دیر بعد اللہ اکبر, الحمدللہ, کوئی بات مستقبل کی ہے انشاءاللہ, ہر چیز کے اندر تھوڑا تھوڑا ذکر اللہ کے رسول اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لاتے رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کا ذکر آ جائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر آ جائے, آپ کا نام نامی آئے, آپ اس کے اوپر درود پڑھیں, مختصر درود پڑھیں, لمبا درود پڑھیں, گویا وہ جو اس لمبی مجلس کے اثرات بد ہیں ان سے بچنے کے لیے آپ خود بھی بچیں گے, باقی لوگ بھی بچیں گے. لہٰذا یہ ایک طریقہ ہے کہ اس سے بچا جائے. تو بات ہماری چل رہی تھی عہد اور میثاق کے حوالے سے کہ وعدہ جو ہے وہ تو عہد اور میثاق دونوں کے لیے ہے. عہد معمولی نوعیت کے عہد بھی عہد ہیں, لیکن میثاق ذرا جو زیادہ مضبوط اور زیادہ پختہ عہد ہوتا ہے اور انجام کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, قواعد و ضوابط کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, بالعموم اس کو میثاق کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک تو میثاق پر بڑی سیر حاصل آپ نے گفتگو فرمائی. اب یہ جو موقع ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اب یہ وہ یعنی حضرت موسیٰ واپس آئے کہیں اس دوران کا ہے جو انہوں نے نافرمانی کی ہوئی تھی شرک کی وجہ سے, اس وقت کا ہے یا کوئی اور موقع ہے یہ والا؟ دیکھیں جو بنی اسرائیل کی تاریخ سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے, اور مفسرین بھی اسی طرف گئے ہیں کہ جس وقت جو بنی اسرائیل کے چنیدہ لوگ ہیں, منتخب لوگ, ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں لے کے گئے تھے کوہ طور پر 70 لوگ, اور ان کی ایک دفعہ جو ہے وہ ایک بجلی کڑکی یا کوئی اس طرح سے موت واقع ہو گئی. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے. تو اس وقت یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس بات کو کہ وہاں ہوا کیا کہ یہ لوگ پہاڑ کے دامن میں تھے, اور ایک طرف سمندر تھا اور ایک طرف پہاڑ تھا. ٹھیک. اور وہ پہاڑ جو ان کے اوپر یوں جھکا کے ان کے اوپر جو ہے نا ایک جھک گیا, اور ایسے لگتا تھا کسی بھی وقت گر سکتا ہے. تو اس وقت ان سے کہا گیا کہ تم جو وعدہ کرو کہ جو کچھ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے, کیونکہ خذوا ما آتیناکم بالقوہ ہے نا, کہ اگر جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس کو قوت کے ساتھ پکڑو. تو یہ خاص وہ موقع ہے. اچھا, قوت کے ساتھ پکڑو, یہاں ذکر نہیں ہے کہ کیا دیا گیا ہے, جو کچھ دیا گیا ہے اس کے ساتھ ظاہر ہے وہ. تو چونکہ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی. تو وہ یہاں اگرچہ ذکر نہیں ہے لیکن واضح طور پر ہے کہ اس سے مراد کتاب ہے. ٹھیک ہے. اور یہ فرمایا گیا کہ اس کو قوت کے ساتھ پکڑو اور اس میں جو کچھ ہے اس کے اوپر عمل کرو, اس کو یاد کرو اور اس کے اوپر عمل. فاذکروا ما فیہ لعلکم تتقون, لعلکم تہتدون ہے کیا ہے کہ تاکہ تم جو ہے اس کے اوپر لعلکم تتقون, اس میں جو کچھ ہے اس کو پڑھو, یاد کرو. یعنی کہا یہ گیا تھا کہ تورات کے اوپر عمل کرو. اب یہ جو کیفیت بنی ہے, ایک طرف سمندر ہے ایک طرف پہاڑ ہے, اور پہاڑ بھی ان کے اوپر جو ہے وہ ایسے گرنے والا جھکا دیا گیا. اس کیفیت کو بھی قرآن نے بنی اسرائیل کے اوپر انعامت کے طور پر ذکر کیا ہے. اچھا. اب یہ خوفناک صورتحال ہے.
بڑی ہولناکی ہے اس کے اندر، لیکن اس کو انعام کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو شرعی طور پر جتنے اعمال کا مکلف ہے انسان، اس کو اللہ کریم نے آزاد مرضی پہ چھوڑا ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی شخص سیدھے رستے پہ جائے، اما شاکر و اما کفورا، بالکل صحیح، کوئی سیدھے رستے پہ جائے، کوئی الٹے رستے پہ جائے، وہ اپنا انجام خود بھگتے گا، صحیح، جتنا اختیار دیا ہے۔ اب کسی کو وہ سیدھے رستے پہ جائے چاہے الٹے سے رستے پہ جائے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو ادھر جائے کوئی ادھر جائے، لیکن سیدھے رستے پہ جانے کے لیے اگر اس کو کوئی ایسی مجبور کر دیا جائے کہ تم سیدھے رستے پر ہی جاؤ، تو یہ انعام نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے، یعنی واضح نشانی ہے، واضح نشانی کہ تم سیدھے رستے پہ جاؤ۔ اور سیدھے رستے پر جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کیفیت بنا دی تاکہ لوگ جو ہیں وہ سیدھے رستے پر عمل کرنے والے بن جائیں، تورات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو اس لیے یہ بھی ایک انعام کی صورت تھی، اور اس انعام کو بھی انہوں نے ضائع کیا، یعنی وعدہ کرنے کے بعد اس وقت ہولناک صورتحال میں تو وعدہ کر لیا، بعد میں پھر وعدہ توڑ دیا۔ اور یہ بنی اسرائیل کو یہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ یہ انعامات تھے اللہ تعالیٰ کے، اس لیے مفسرین نے اس کو 10ویں انعام کے طور پر ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انعام ان کے اوپر کیا تھا، کہ ایک دلیل دی تھی، ہاں ایک ان کو اللہ تعالیٰ نے کہ تم دیکھو وہ مر گئے تھے، سامنے وہ بڑے جو ہیں وہ مرے، پھر مرنے کے بعد زندہ ہوئے، اور ان کی پورا قصہ کہانی ان کو معلوم تھا، تو اس کے بعد ان کو یہ کہا گیا کہ تم لوگ جو ہے سیدھے رستے پر چلو، اور سیدھے رستے پر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو کیفیت بنائی، یہ بھی ان کے اوپر ایک انعام اور احسان تھا۔ اچھا یہاں ذکر ہوا خذوا ما آتیناکم، وہ تو آپ نے ذکر کر دیا کہ یہ تورات کی طرف اشارہ ہے یا تعلیمات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو وحی کے ساتھ دیا گیا ہے اس کو پکڑ لو، لیکن ساتھ جو استعمال فرمایا بقوہ، اس سے کیا مراد لیں گے؟ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے جو قرآن نے کہا نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جی جتنی طاقت ہے اپنی ساری صلاحیت لگا دو اس کے اوپر، یعنی قرآن سمجھنے میں جو اگر ہم قرآن کے حوالے سے بات کریں، ان کو تورات کے حوالے سے کہ اپنی پوری صلاحیت لگا دو اس کو حاصل کرنے میں، اس کو لینے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو سرسری سا لے لو اور سرسری سا پکڑ لو، سرسری سا اس سے تعلق بنا لو، نہیں، اس کو پوری صلاحیت لگانی بقوہ، اپنی پوری کی پوری صلاحیت لگا کے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم والی بات یہ، فاتقوا اللہ ما استطعتم والی بات ہے کہ جو جتنی صلاحیت ہے وہ لگاؤ گے تو پھر تمہیں وہ سیدھا رستہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، ہر شخص جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کو پکڑے اور اس کے اوپر عمل کرے، تو پھر وہ یعنی ساری صلاحیتیں لگانے پر۔ دیکھیں نا جو قرآن کے حوالے سے سورہ فرقان کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ قیامت والے دن جو نبی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ درخواست پیش کریں گے، استغاثہ پیش کریں گے اللہ کے دربار میں کہ وقال الرسول ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ الفاظ پہ اگر غور کریں، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو پکڑا ہوا تھا اس حالت میں کہ وہ چھوڑا ہوا تھا۔ اللہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن کو بالکل یہ مانتے ہی نہیں تھے، پکڑا ہوا تھا، لیا ہوا تھا، لیکن ایسی صورت میں کہ مہجورا، اس سے تعلق نہیں تھا، اللہ کوئی نہیں تھا، کسی نے الماری کے اوپر رکھا تھا جزدار میں ڈال کے، کسی نے کیسے کیا تھا، کسی نے، یہ ہر ایک کا مانتے تھے، ایمان یہ ہر ایک کا اپنا اپنا تعلق ہے۔ تو وہ کہا جا رہا ہے کہ تورات کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہ بناؤ، سرسری تعلق نہیں ہونا چاہیے، بقوہ پوری کی پوری طاقت لگا کر۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا جو سوال ایک آ رہا ہے یہاں پہ، وہ جو فرمایا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تو اس میں ایک تو ذکر کو جو کیا وَاذْكُرُوا سے یہاں کیا مراد ہوگا؟ اصل میں نا ذکر کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو یاد کرنا ہوتا ہے، ایک اس کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا کہ آپ اس کا جو ذکر کرو یعنی اس کا تذکرہ کرو، جی تو دونوں باتیں یاد کرنا بھی اور اس کا ذکر کرنا بھی دونوں ضروری ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے، اس کا دیکھیں آپ جب ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، تابعین نظام کو دیکھتے ہیں، تو وہ قرآنی موضوعات کا اور قرآنی صورتوں کا اور احادیث کا آپس میں مذاکرہ کیا کرتے تھے۔
صحیح، بالکل صحیح. ایک دوسرے کو سناتا تھا، دوسرا اس کو سناتا تھا. یہ وذکروا ما فیہ ہے. ہاں، کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا تذکرہ کریں گے، اس کا ذکر کریں گے، ٹھیک اس ہے. کو یاد کریں گے. تو یہ عمل کی طرف لے جانے کے لیے پہلا قدم تو یہی ہے. صحیح. تو جب اس کے اوپر عمل کرنا ہے تو پہلے پڑھنا ہے تو پھر عمل کرنا ہے. ٹھیک. اس لیے فرمایا کہ پہلے اس کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، اور پھر اس کو، تاکہ تم تقوی کی طرف چلے جاؤ. اور تمہارا وہ جب تم پڑھو گے اللہ نے کیا کہا، جب تم پڑھو گے اللہ کے رسول نے کیا کہا، یہ پڑھتے رہو گے. دیکھیں نا، ایسے تو نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ خوش و خرم رکھے جس نے ایک حدیث میری پکڑی، ایک حدیث پکڑی اور اس کو یاد کر لیا، اور یاد کر کے پھر آگے پہنچا دیا. بھائی اتنا کام کیا، حدیث لی، یاد کی، یاد کرنے کے بعد اس کو آگے پہنچا. اس یاد سے مطلب اس نے اس پر عمل بھی شروع کیا. یقیناً اس میں ہے، اس میں عمل کرنا. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ نماز پڑھو اگر اس خود نہیں پڑھتا، وہ خود وہاں سے حدیث لے. بہت سے لوگوں نے یہ اخذ کر لیا کہ کہہ تو سکتا ہے اور اپنا عمل کہہ سکتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے، کہنا اور بات ہے، یاد کرنا اور بات ہے. لیکن اب وہ اگر عمل نہیں کرتا تو یہ ایک الگ گناہ ہے. وہ اگر آگے پہنچاتا ہے تو یہ ایک الگ نیکی ہے. ٹھیک ہے. آگے پہنچانا ایک الگ نیکی ہے، عمل کرنا ایک الگ نیکی ہے. اور اگر وہ عمل نہیں کرتا تو یہ الگ گناہ ہے، اور اگر وہ آگے نہیں پہنچاتا تو یہ الگ گناہ ہے. لہذا ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھے نا. ایک گناہ، بات سنیں، ایک گناہ دوسرے گناہ کی دلیل نہیں بن سکتا. صحیح ہے، بالکل صحیح. ٹھیک ہے. لہذا ایک گناہ کی وجہ سے آپ دوسری نیکی کا ثواب کم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. وہ اپنی جگہ پہ نیکی ہے، وہ اپنی جگہ پہ نیکی. یہ کہیں کوئی ہمیں ملتی ہے تعلیم، جیسے یہ بات عموماً کی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص صرف کہتا ہے، دعوت دیتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا تو اس کے الفاظ میں تاثیر نہیں ہوتی. اچھا، یہ تو بات ٹھیک ہے. اچھا، یہ بالکل بات ٹھیک ہے. تاثیر کا جو معاملہ ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ تعالیٰ کس کی تاثیر کیسے پیدا کرتا ہے، پیدا تو اللہ ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں، میں تو اس کی تفصیل سوچتا بھی ہوں اور عرض بھی کیا کرتا ہوں. دیکھیں، بات کیا چیز ہے، بات جو بھی کرنی ہے اس میں پہلے آپ نے علم حاصل کرنا ہے. علم کیا ہے؟ کتاب و سنت کا علم ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی اللہ کا دیا ہوا. جب آپ نے علم حاصل کیا، کن ٹولز سے حاصل کرنا ہے؟ وہ سارے ٹولز اللہ کے دیے ہوئے. صحیح. پھر آپ نے اس کو سٹور کہاں کرنا ہے؟ ٹھیک. وہ دماغ، وہ عقل، وہ دی ہوئی اللہ کی. بالکل صحیح. پھر آپ نے اس کو ترتیب کیسے لگانا ہے؟ وہ اللہ کا، اللہ کی طرف سے یہ صلاحیت دی ہوئی. پھر آپ نے آپ کا جو عقل کا یا دماغ کا جو زبان کے ساتھ تعلق ہے، یہ کنیکشن اللہ نے جوڑنا ہے. اور پھر جب زبان جو ہے وہ ہلتی ہے اور اس سے الفاظ ادا ہوتے ہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. بالکل صحیح. جب ہر چیز ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحیح، تو پھر انسان جو ہے وہ جو کچھ کرتا ہے وہ تو اس پر تو صرف شکر بنتا ہے. بالکل صحیح. بالکل. اس کے علاوہ تو کوئی اور بات نہیں. ٹھیک ہے. اس لیے جو ہم جو کہتے ہیں کہ یہ جو ذکر کرنا ہے، یہ جو بات کرنا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. یہ کرنا، یہ اس پر بھی شکر بنتا ہے اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے. تو جو عمل کرنا ہے، ایک چیز یاد کرنا، ایک چیز آگے پہنچانا، ایک چیز اس کو یاد کرنا، ایک عمل کرنا، یہ دونوں الگ الگ نیکیاں ہیں. لیکن یہ کہنا کہ کوئی شخص جو ہے عمل نہ کرے اور عمل نہیں کرتا تو اس کو آگے بھی نہیں پہنچانا چاہیے، یہ بات درست نہیں. لیکن تاثیر بہرحال اسی سے قائم ہوتی ہے، اس کا کوئی کنیکشن ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ تاثیر میں تو پکی بات ہے، تاثیر میں تو پکی بات ہے کہ جب تک پیچھے عمل نہیں ہوگا، شکر نہیں ہوگا. اور اس میں سب سے بڑا عمل میں آپ کو بتاؤں، سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ انسان کو حرام کے مواقع ہوں اور انسان اس سے بچ جائے. اللہ اکبر. سب سے بڑا عمل. واہ، سبحان اللہ. اور سب سے زیادہ تاثیر اس سے پیدا ہوتی ہے. بالکل صحیح. کہ کوئی شخص اس کو حرام کے مواقع ہوں اور وہ حرام سے بچے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس. اللہ اکبر. تو اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ تہجد پڑھ کے انسان سب سے بڑا عبادت گزار ہو سکتا ہے یا نوافل پڑھ کے عبادت گزار ہو سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، محارم سے بچ کے، حرام کاموں سے بچ کے، جو شخص حرام کاموں سے بچتا ہے باقی بے شک واجبات پورے کرتا ہے. صحیح. حرام کاموں سے بچنا یہ بڑا کام ہے. تکن اعبد الناس. سب سے بڑا عبادت گزار تو اس وقت بنے گا جب تو حرام کاموں سے. واہ. اور حرام کاموں کے مواقع ہوں اور انسان اس سے بچ جائے. اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ نہیں جو
جن لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، تو اس میں بھی ایک اس شخص کو شامل کیا ہے، کام بڑا مشکل ہے، اس شخص کو شامل کیا ہے کہ جس کو صاحب حسب و جمال کوئی خاتون جو ہے دعوت دے اور وہ کہے نہیں مجھے اللہ سے ڈر ہے، تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جائے اور وہ اس کی دعوت قبول نہ کرے، تو یہ اس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس لیے جو ہے نا جو شخص محارم سے بچتا ہے اس کی بات میں تاثیر اللہ کی طرف سے اور زیادہ ہوتی ہے، تو جس نے عبادت گزار بننا ہے وہ بھی محارم سے بچنے کی کوشش شروع کر دے، اور جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ بھی محارم سے بچے، اور جس کی مرضی یہ ہے، جس کی خواہش یہ ہے کہ اس کی گفتگو میں تاثیر ہو، وہ بھی محارم سے بچنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر پیدا کر دے۔ اس میں جو آخری سوال میرے پاس ہے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس سے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ جب آپ دینی علم سے اور اس کی یاد دہانی سے، اور جیسے آپ نے اب ذکر کیا کہ مسلسل اس کو یاد رکھنے سے آپ گزرتے ہیں، تو آپ میں وہ جو کیفیت ہے لعلکم تتقون والی، یعنی متقی بن جاتا ہے آدمی جب آپ مسلسل دین کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ اس پر بالکل صحیح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں جب آپ ایک ماحول بنائیں گے، ایک یاد رکھیں گے، آپ کے دل و دماغ سے ایک خاص طرح کی سوچیں گزر رہی ہوں گی، خاص طرح کا علم گزر رہا ہوگا، خاص طرح کے احکام گزر رہے ہوں گے، تو آپ کو یہ کام کرنے میں آسانی رہے گی، عملاً یہ کرنے میں آسانی رہے گی کہ کس کام میں اللہ راضی ہے اور کس کام میں اللہ ناراض ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب انسان ان کاموں سے بچنا شروع ہو جائے گا جس میں اللہ ناراض ہے، اور ان کاموں کو کرنا شروع ہو جائے گا جس میں اللہ کی خوشنودی ہے، یہی متقوی ہے، یہی متقی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، وقت تمام ہوا۔ ناظرین اکرام اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فصیح تفسیر وحج کی ہے، حدیث نبوی سے آگہی ہے، فلاح و فوز بشر کا باعث کتاب و سنت کی روشنی ہے، ندائے احسان